پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، آرمی چیف تقریب کے مہمان خصوصی، آرمی چیف اور ایئر چیف کا پریڈ کا معائنہ، کیڈٹس کا مارچ پاس، طیاروں کی گھنگرج، شاندار فلائی پاسٹ کا بھی مظاہرہ، نمایاں کارکردگی کے حامل کیڈٹس کو انعامات سے بھی نوازا گیا، اسکواڈرن آفیسر جنید ملک کو اعزازی شمشیر دی گئی، پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ سے حلف لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب میں کہا کہ جوان مادر وطن کے دفاع، عزت و وقار کے لیے قربانیاں دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم اغوا برائے تاوان کے لیے جامع حکمت عملی بنائی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شان نے لائن آف ایکشن بتا دیا، صدر مملکت کے احکامات پر مکمل عمل کرنے کا عزم، منشیات سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ، منشیات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایات، کور کمانڈر کراچی کی منشیات کے خلاف آپریشن میں بھرپور مدد کی یقین دہانی۔ دشمن پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا عزم، چینی قونصل جنرل سے ملاقات، چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا یا نہیں، فیصلہ محفوظ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ آپ بندے کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اب آپ کہتے ہیں جیل میں سیکیورٹی خدشات ہیں اس لیے گھر میں منتقل کر دیں، بتائیں چل کیا رہا ہے، عدالت کا وکیل عثمان گل سے استفسار۔ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے خلاف کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اسپیکر کو نوٹس جاری، ایک ہفتے میں جواب طلب، جسٹس عتیق شاہ نے استفسار کیا، تفصیلی فیصلے کے بعد حلف کیوں نہیں لیا۔ پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر، کسان تنظیموں کا مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ، لاہے عمل کا اعلان کل کیا جائے گا، چیئرمین پاکستان کسان اتحاد خالد حسین بات کہتے ہیں احتجاج کے دوران تمام شاہراہوں کو بند کریں گے۔ پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو وہ صرف پیٹرول ہی سستا ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی جو آپ کی دیگر اشیاء جو پیٹرول کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ پھر بڑھ جائے گا، 5 بڑھایا ہے، 5 کم کیا ہے، اب 10 بڑھا دیں گے۔ کم ہوتا ہے اس کا اثر کبھی نہیں دیکھا کہ یعنی 5 روپے کم ہو گیا تو ہر چیز میں فرق پڑ گیا، یہ کبھی نہیں دیکھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک نہ پہنچ سکے، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہ آ سکی، مسافروں کے لیے منہ مانگے کرائے دینا مشکل ہو گیا۔ کراچی میں پارہ آج بھی 40 ڈگری چھونے کا امکان، محکمہ موسمیات کی کل سے مطلع جزوی ابرآلود ہونے کی پیش گوئی، شہر قائد میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، متعدد علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی، شہری کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں، روزگار ختم ہو کر رہ گیا۔ 2.5 سے پونے 3 گھنٹے لائٹ، بجلی کا بل پرسنٹیج کے حساب سے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ 9 بجے سے جاتی ہے، رات کو 12 بجے آتی ہے، پھر 12 بجے سے جاتی ہے تو رات کو 2 بجے 4 بجے آتی ہے۔ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی ٹیم کا اعلان، زمان خان اور اسامہ میر ڈراپ، حارث رؤف اور محمد رضوان کی اسکواڈ میں واپسی، بابر اعظم، فخر زمان، شاداب خان، اعظم خان، عرفان خان، حسن علی، سلمان علی آغا، شاہین شاہ افریدی، سائم ایوب، نسیم شاہ، محمد عامر، افتخار احمد، ابرار احمد، اماد وسیم، محمد عباس آفریدی اور عثمان خان شامل، ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان 22 مئی کو ہوگا۔ صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں جو بھی اس قسم کے پکڑے گئے ہیں ان کو سر عام ملک کے ہر بڑے شہر میں پھانسی کی سزا دی جائے۔ ہستے ایک شہید کی بیٹی کے میرے دل کو دل سے ہرٹ ہوا تھا کہ اتنا زیادہ یہ پوسٹرز چلائے گئے، سارا کچھ کیا گیا، تو ہمیں ان کی جو قربانیاں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو قوم میں شہداء کے خون یا شہیدوں کو یاد نہیں رکھتی وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ سانحہ 9 مئی، شہداء کے لواحقین کے زخم آج بھی تازہ، ذمہ داران کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ، کہا 9 مئی کا واقعہ انتہائی بے رحمانہ تھا جس میں ہماری فوج سے دشمنی کی گئی، ہمیں کبھی اپنے شہداء کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پاک اور امریکہ بحریہ کی انسپائرڈ یونین مشق کا مقصد خطے میں محفوظ اور پائیدار سمندری ماحول کو فروغ دینا ہے،
امریکی بحریہ کے کمانڈر کی کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈر کوسٹ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی ایئرپورٹ سے سونے کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، جنوبی افریقہ جانے والی فیملی سے 9.5 کلو سونا برآمد، کسٹمز حکام کے مطابق 17 کروڑ مالیت کا سونا مختلف زیورات اور سونے کے سکوں پر مشتمل۔ اے این ایف نے آئس کی سب سے بڑی کھیپ پکڑ لی، 224 کلو آئس افغانستان سے پاکستان اسمگل کی جا رہی تھی۔ دکی سے اغوا 7 مزدور 38 دن بعد گھر پہنچ گئے، مزدوروں نے بتایا اغواکار پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے، 2 دن پیدل سفر کر کے دکی پہنچے۔ میرپور خاص میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات، نقل مافیا سرگرم، امتحانی مراکز میں موبائل فونز کا بے دریغ استعمال، طلبہ کو حل شدہ پرچہ واٹس ایپ پر ملنے لگا، ویجیلنس ٹیمز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ صحرا میں سیلاب، سعودی عرب میں غیر معمولی بارشیں، اہم شاہراہیں اور انڈر پاسز ڈوب گئے، کاروباری مراکز میں بھی پانی داخل، صحرائی علاقوں میں سیلابی ریلیں، متحدہ عرب امارات میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، تعلیمی اداروں میں چھٹی، برازیل کے 100 شہروں میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، کشتیاں چلنے لگیں۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 33 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، اسرائیلی انتہا پسندوں کا امدادی قافلے پر حملہ، اسرائیلی فوج کی رفح میں زمینی حملے کے لیے پیش قدمی، ترکیہ کا عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف فریق بننے کا فیصلہ، کولمبیا کے صدر کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان۔ امریکی جامعات میں فلسطین کے حامی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، مزید 300 سے زائد طلبہ گرفتار، کولمبیا یونیورسٹی میں ہیملٹن ہال کو خالی کرا لیا گیا، لاس اینجلس یونیورسٹی میں طلبہ میں تصادم کے بعد کلاسز منسوخ، درجنوں گرفتار، پولیس تعینات، وسکاسن یونیورسٹی میں بھی مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، کئی مظاہرین زیر حراست۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، کہا کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں جس میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں امریکہ رفح میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا۔ پاکستان کا فلسطین کے اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست پر نظر ثانی کا مطالبہ، مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی رکنیت سے فلسطینی عوام کے خلاف تاریخی ناانصافی کا ازالہ ہوگا اور 2 ریاستی حل کے قیام کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ امریکہ میں شرح سود 23 سال کی بلند ترین سطح پر، چیئرمین مرکزی بینک جیروم پاؤل کہتے ہیں کہ شرح سود 5.25 سے 5.50 کے درمیان رہے گی، مہنگائی کے باعث کمی نہیں کر سکتے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم ملائیشیا پہنچ گئی۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا 4 مئی سے آغاز ہوگا، قومی ٹیم ملائیشیا کے خلاف میدان میں اترے گی۔